بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر مراد یوسفزئی۔ تمام سٹوڈنٹس کو اپنی آن لائن کلاس مراد یوسفزئی آن لائن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سٹوڈنٹس، اس سے قبل ہم نے سیکنڈ ایئر کے جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کو کمپلیٹ کیا، اس پہ جتنے ٹاپکس تھے اس پہ ہم نے بریفلی جو ہے بات کی، جس میں ہسٹری اور پلس جو ہے تحریک پاکستان جو ہے وہ بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ ملک جو ہے پاکستان کس طرح جو ہے وجود میں آیا، اس کا قیام کس طرح ہوا۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ پاکستان کے ابتدائی مسائل ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو ابتدائی مسائل ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ لیکچر بھی اس نوعیت کا ہوگا کہ آپ ایون اس لیکچر کو نہ صرف سیکنڈ ایئر بلکہ جو ہے ڈگری کلاسز میں وہاں بھی آپ کو جو ہے نا یہ کام آ سکتی ہے، وہاں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو پہلا چیپٹر بیان کیا سیکنڈ ایئر کی بک کا، اس میں اس طرح اس کو بیان کیا بریفلی کہ وہ ڈگری کلاسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس پہ وہ بھی اپنے ایگزام میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو لیٹ سٹارٹ پاکستان کے ابتدائی مسائل، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ نے پڑھا، میں نے لیکچر ڈلیور کیے کہ کس طرح کن مشکلات سے یہ ملک بنا۔ حتی الامکان 3 جون کا جو پلان تھا وہاں تک جو ہے یہ کوشش کی گئی ہندوؤں کی جانب سے اور انگریزوں کی جانب سے کہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہو اور مسلمان جو ہے وہ علیحدہ مملکت نہ حاصل کر سکے، اور اس کو میں نے واضح بھی کیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، آن لائن کمنٹس میں پوچھا، کالز کر کے پوچھی کہ کیوں کر جو ہے علیحدہ، کیوں کر وہ اس کو تقسیم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ تو تقسیم نہ ہونے کی جو اہم ایک وجہ تھی، یوں تو بہت سے اسکالر نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اہم ایک وجہ یہی تھی کہ اگر تقسیم نہ ہوتی تو پاکستان کے اس وقت کے جو سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہے وہ منورٹی کی حیثیت میں وہاں رہتے، میجورٹی کی حیثیت نہیں، منورٹی بن جاتے، اقلیت بن کے وہاں رہنا پڑتا۔ پھر اسی طرح رائٹس جو نہیں مل رہے تھے، پوری ہم ایک تاریخ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو 1857 کے بعد رائٹس نہیں مل رہے مسلمانوں کو مختلف نوعیت کے، وہ ملتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے، چاہے وہ سوشل یا دیگر جو بھی تھے۔ تو اس لیے حتی الامکان ان کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کا وجود جو ہے کسی صورت نہ ہو، لیکن بہترین لیڈرشپ، اور ان میں بہترین بہت ساری ان لیڈرشپ میں کوالٹی، صرف ایک کوالٹی نہیں بہت ساری کوالٹیز تھی، اور پھر along with that جو عام لوگ تھے، جو عام پبلک تھی، ان کی بے شمار جو ہے بے مثال قربانیاں جو ہے انہوں نے پیش کی، ان کی وجہ سے بھی جو ہے یہ ملک جو ہے 14 اگست 1947 کو جو ہے وجود میں آیا۔ اب جب یہ فائنل ہو گیا 3 جون پلان، تو بے شمار اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ انگریزوں کی جانب سے بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ہندوؤں کی جانب سے اور دیگر کی جانب سے بھی دکھائی دیتی ہے، جس میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ ملک تو چلے آپ بنا رہے ہیں لیکن یہ ایگزسٹ جو ہے زیادہ دیر تک یہ نہیں کر سکے گا، یہ انہوں نے بات کی۔ اور بے شمار مسائل جو ہے وہ سامنے کھڑے کر دیے پاکستان کو، یعنی ایک کمزور ترین ملک ہمیں اس صورت میں ملا، لیکن ایکسپٹ کرنا پڑ گیا کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ ہم جو ہے مانیں گے اس چیز کو جو تقسیم ہوگی، لیکن وہ بے شمار جو پرابلم تھے اس کا بھی مقابلہ کیا گیا، اور کس کی لیڈرشپ میں کیا گیا؟ قائد اعظم کی لیڈرشپ میں۔ قائد نے گائیڈ کیا پاکستان کے مسلمانوں کو اور لیڈرشپ کو کہ اس طرح آپ نے ابتدائی مسائل کو ٹیکل کرنا ہے اور آئندہ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی یوں اس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ اس میں آپ نے وزٹس کیے، کمزوری
اور کمزور صحت ہونے کے باوجود آپ نے خطاب کیے اور اس میں بتایا لوگوں کو کہ آپ نے کس طرح اس ملک کو جو ہے چلانا ہے بہترین طریقے سے. تو ابتدائی میں ہمارے لیے بے شمار جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے مشکلات جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی. اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کس نے، یہ شعر بڑا پیارا ہے، آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. کہ ابھی تو، یعنی بات یہ ہے کہ ملک ابھی بنایا ہم نے، یہ بات کی جا رہی ہے، اور کس طرح بے شمار قربانیاں دی، عصمتیں بھی فروش وہ ہو گئی، عصمتیں بھی جو ان کو جو ہے نا اس کی بھی قربانی دینی پڑ گئی، عزت یعنی اپنی اس کی بھی قربانی دینی پڑ گئی، اور بچوں کی بھی قربانی دینی پڑ گئی، جوانوں کی بھی قربانی دینی پڑ گئی، بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے. تو کہا کہ ابھی ملک بنا ہی تھا اتنی مشکلات سے، اور پھر ہمارے لیے جو ہے بہت سے مسائل جو ہے کھڑے کر دیے گئے. وہ کس لیے؟ وہ اسی لیے کہ یہ ملک جو ہے زیادہ دیر جو ہے چل نہ سکے، اس لیے کہ مدینہ کی ریاست کے بعد واحد اسلامی 57 اسلامک اسٹیٹ میں واحد نظریاتی ریاست جو ہے وہ یہ پاکستان، جس میں ہم تشریف فرما. ایون یہاں تک ایسے بھی ہوا کہ اس وقت جب یہ ملک بن رہا تھا تو اس وقت جو برطانوی پرائم منسٹر تھے لارڈ اٹیلی نے کہا تھا ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے، یہ انورٹڈ کاماز میں آپ لکھیں گے اسٹوڈنٹس، ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ تقسیم زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گی، اور یہ دونوں مملکتیں جنہیں ہم آج الگ کر رہے ہیں ایک دن پھر مل کر ایک ہو جائیں گی. اب یہاں اس کو اب جس اینگل سے دیکھیں یہ دونوں ہی چیزیں ہمیں جو ہے نا دکھائی دے رہی ہیں کہ یہاں اگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجبوری میں ہم اسے تقسیم کر رہے ہیں اور یہ اکٹھی ہو جائیں گے، اور وہ وہاں یعنی اگر انگریز اس کو پازیٹیولی دے کہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن بیہائنڈ اس کی کیا چیزیں نیگیٹیوٹی تھی، وہ چیزیں تھی کہ جو مسلمانوں کے اگینسٹ تھی. اگر یہ تقسیم نہ ہوتی، اور وہ بے شمار ہیں آج بھی ہندوستان کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے جو ہے وہ کیا حالات ہیں، کشمیر ہو یا دیگر ریاستیں ہوں، کہ کون کون سے رائٹس ان کو حاصل ہیں اور کون کون سے رائٹس ان کو حاصل نہیں ہیں. تو یہ واضح ہوتی ہیں یہ چیزیں اس میں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابتدائی مسائل کی ہم بات کرتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے آگے. اب اس میں جو فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ جو چیز تھی جو سامنے آئی وہ ریڈ کلف ایوارڈ. تو پہلی ہیڈنگ جو ہے ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں، آپ اس کو جو ہے بیان کریں گے. تو پہلا جو کام غلط ہو گیا پاکستان بندی وہ ریڈ کلف ایوارڈ، کہ یہ ہمیں جو ہے ساتھ یہ چیز بھی جو ہے یہ مل گئی کہ وہ ایوارڈ جو ہے ریڈ کلف ایوارڈ دراصل جو ایک ٹرم ہے جو زمین کی تقسیم کے لیے یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ کون سی زمین کون سا حصہ کس کو ملے گا، اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا. تو ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے اس کی تقسیم جو ہے وہ بہت غلط ہوئی. 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت ڈیئر اسٹوڈنٹس، صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کی مسلم اکثریت والے علاقوں کو پاکستان میں شامل ہونا تھا. صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کی بات ہو رہی ہے، رائٹ، اور غیر مسلم اکثریت والے علاقوں کو ہندوستان میں شامل ہونا تھا. اس مقصد کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ صوبوں کی تقسیم کی ذمہ داری ایک انگریز، یعنی کون ہے وہ انگریز؟ ریڈ کلف کی بات ہو رہی ہے. ایک انگریز وکیل ماہر قانون جس کا پورا نام سر سیریل ریڈ کلف تھا، اس کے سپرد کر دیا گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سر ریڈ کلف ایوارڈ نے کانگریس اور انگریزی حکومت کے دباؤ میں آ کر صوبوں کی جو ڈیئر اسٹوڈنٹ تقسیم تھی اس میں بہت زیادہ بددیانتیاں کی. اب کون سی بددیانتیاں کی؟ یہاں میں نے یہ سامنے آپ کے میپ پہ جو ہے لگایا ہوا ہے، آج اسی میپ کو میں نے سامنے اسکرین پہ رکھا ہوا ہے. تو کون سی وہ جو ہے وہ زیادتیاں کون سی تھی؟ ضلع، اب یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے ضلع گرداسپور. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ضلع گرداسپور کی مسلم اکثریت والی 3 تحصیلیں
गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की अक्सरियत वाली थी। गुरदासपुर एक खुद इटसेल्फ वो तहसील भी और डिस्ट्रिक्ट भी थी। पठानकोट और बटाला 3 तहसीलें अक्सरियत वाली, मुस्लिम अक्सरियत वाली। और फिर कौन सी साथ अलॉन्ग विद दैट जिला फिरोजपुर, एक गुरदासपुर जिला और जिला फिरोजपुर की तहसील जीरा जिसे कहते जीरा, और 5 दूसरे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हिंदुस्तान में शामिल कर दिए गए। 3 गुरदासपुर की तहसीलें, गुरदासपुर इटसेल्फ और पठानकोट और बटाला डिस्ट्रिक्ट, और जिला फिरोजपुर की तहसीलें जेरा और दूसरी जो है ना वो भी शामिल कर दी कि इन्होंने बदयांती से, हालांकि वहां मुस्लिम अक्सरियत थी। इसी तरह की बदयांती बंगाल की हदबंदी वार्ड की गई। अब बंगाल, ये तो पंजाब का हमने तस्करा किया, उसके 2 डिस्ट्रिक्ट का। फिर बंगाल की, वहां क्या किया कि कलकत्ता का शहर, अब कलकत्ता और जिला मुर्शिदाबाद, ये आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये अटैचमेंट जो इनकी थी वो पाकिस्तान से तो बहुत दूर है, आप देख रहे हैं मैप में भी, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो हमारे साथ था बंगाल, उसके साथ ये जुड़े हुए हैं। और साथ जो है खलीज बंगाल है और दूसरी जानब जो है वो बहीरा अरब है, आप समझ रहे। तो इन्होंने क्या किया कि बदयांती ये की कि इसी वार्ड में कि कलकत्ता का शहर, और ये बहुत बड़े लेटर ऑन मैं आपको प्रिंसली स्टेट में इसकी डिटेल बताऊंगा, बहुत जो अमीर जो है ना ये शहर था, ये शहर और बंदरगाह इसकी पोर्ट जिला मुर्शिदाबाद और नादिया के जो इलाके मुतफिका फैसले के बाद हिंदुस्तान को दिए गए। अब ये इलाके भी जो है इन्होंने हिंदुस्तान को दे दिए। गुरदासपुर के इलाके हिंदुस्तान को देने का मकसद सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एक ही था, वरना मुस्लिम अक्सरियत थी वहां पे, वो ये था कि भारत जो है उसको कश्मीर में जाने का एक रास्ता जो है वो देना था। तो इसने क्या किया कि भारत को कश्मीर पर गस्बाना कस्बर के ताकि ये कब्जा कर ले, उसको एक रास्ता फराहम कर दिया जाए, इसलिए उसके हवाले कर दिया ये डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम अक्सरियत वाला। अगर सूबा पंजाब की तकसीम सही हो जाती, और यानी ये सूबा पंजाब यानी गुरदासपुर और साथ जो है ये जिला इसकी बात हो रही है, तो कश्मीर का मसला पैदा ही नहीं होता। तो सूबा पंजाब की तकसीम ने एक बहुत बड़ा मसला जो है उस वक्त से लेकर आज तक जो है दोनों ममालिक के लिए जो है वो खड़ा किया हुआ है, वो मसला कश्मीर है, जिस पर जो है हमारी 3 जंगें भी जो है वो हो चुकी है। अब ये स्टूडेंट्स कायदे आज़म नहायत बासूल आदमी थे, क्योंकि वो रेड क्लिफ को कह चुके थे कि हमने इसको जो है जज मानते हैं, इसको सालिस मानते हैं, तो लिहाजा उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और कायदे आज़म ने ये बयान दिया, इसको आप इन्वर्टेड कामास में लिखेंगे, ये अवार्ड इन्वर्टेड कामा में ये अवार्ड कायदे आज़म किसेंगे गैर मुनसिफाना, नाकाबिले फहम बल्कि गैर माकूल है, चूंकि इस पर अमल करने का अहद कर चुका हूं, इसलिए इसकी पाबंदी हम पर लाजिम है। बहरहाल जो मुश्किलात आएंगी हम इन्हें बर्दाश्त करेंगे। तो कहा कि हम इस मुश्किलात को बर्दाश्त करेंगे, और किया। तो ये पहला हमारे लिए जो मसला वो रेड क्लिफ अवार्ड की सूरत में ये जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स का पंजाब और बंगाल की तकसीम हुई इसका है, और इंतहाई ये आसान सी बात है, जरा सिर्फ चंद नाम आपने ये याद रखें इसमें। दूसरा मसला डियर स्टूडेंट्स, इंतजामी मुश्किलात। क्या में पाकिस्तान के बाद बहुत सी इंतजामी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या में पाकिस्तान से कबल दफ्तरों में आला ओहदों पर काम करने वाले ज्यादातर हिंदू थे, वो जाते हुए दफ्तरी सामान हत्ता के टाइपराइटर्स तक अपने साथ ले गए डियर स्टूडेंट्स। वो अक्सर पुराने रिकॉर्ड भी जाया करके गए। कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत डियर स्टूडेंट बनाया गया, तो मरकजी हुकूमत की कई दफातर जगह न मिलने की वजह से पार्कों में बनाए गए कराची में। हर महकमे में तजर्बेकार अमले की बेहद कमी थी, लोग 3-3, 4-4 जॉब्स उस वक्त कर रहे थे, स्किल्ड लोग ही नहीं होते थे। दफ्तरों में स्टेशनरी नापैद थी, कई दफातर खुले आसमान तले काम कर रहे थे। काम लेकिन हर हाल में हुआ। याद रखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए काम करने के लिए इमारतें फैसिलिटीज की बात नहीं होती, जिन्होंने काम करना होता है वो हर हाल में जो है वो काम करके दिखाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, और इब्तदाई दौर में वो परफॉर्मेंस दी गई। लेटर ऑन अगर मैं इसको आज लिंक करूं, आज बहुत बड़े दफातर हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अरसे दराज से हमें वहां काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल हम इब्तदाई मसाइल का तस्करा यहाँ करें। और क्या हुआ कि खुले आसमान तले भी लोगों ने इब्तदा में जो है वो काम किए, और कुछ अंग्रेजों को भर्ती करके काम का आगाज किया गया। ऐसे भी हुआ कि अंग्रेजों को भी जो है इन्होंने
جو ہے وہ جابز وہاں دی تاکہ جو ہے ان معاملات کو جو ہے وہ چلایا جائے. بہت مشکل تھا یہ وقت کہ کچھ نہیں تھا اور انتظامی مشینری پورا جو ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹس کو ڈویژنس کو صوبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا سسٹم اس کو جو چلانے کے لیے جو چیزیں ہمیں دفاتر اور دیگر چیزیں تھیں وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھیں لیکن قائد نے بہترین گائیڈ کیا. اور یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے ہم رقص کرنے والے ہیں زندگی کے ساتھ ہم رقص کرنے والے ہیں زندگی کے ساتھ وہ اور تھے جو گردش دوران سے ڈر گئے. کمال ہے کہ گردش دوران سے نہیں ڈرنا ہم نے لیکن ہم نے فائٹ ہر حال میں کرنی. اب یہ ایگزامپل ہے یہاں ایک تو ہسٹری آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں ابتدائی مسائل ہمیں یہ پیش آئے اور یہ کن کی وجہ سے ہوئے کنہوں نے ہمارے لیے یہ پیش کی اور مقصد یہ تھا کہ رول بیک ہو جائے ملک جو ہے وہ اللہ نہ کرے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے لیکن دوسری ایگزامپل ہم یہاں پہ ہمیں یہ ایک میسج بھی مل رہا ہے کہ ابتدائی میں اتنے مشکلات تھے اور ملک انتہائی کمزور تھا لیکن ہم نے اس کو سٹیبل کیا بہت ہم نے اس کو سٹیبل بھی کیا. ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے آپ بات سمجھیں لیکن اس کے بعد جو ہے پھر پروگرس جو ہے وہ نہیں رہی جو ابتدا میں تھی. اگر ہم گراف بنانے جائیں تو ہم ابتدا میں جو ہے وہ گراف جو ہے اوپر دیکھتے ہیں اور پھر کہیں کہیں ہمیں اوپر دکھائی دیتا ہے لیکن اکثر جو ہے وہ تاریخ جو ہے ان معاملات میں ہمیں گراف جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا یا ترقی کا یا سٹیبل ہونے کا جو ہے وہ ڈکلائن ہی دکھائی دیتا ہے. اس پہ ہم لیٹر آن اپنے چیپٹرز میں جو ہے بات کرتے رہیں گے. اسی طرح اسٹوڈنٹس ایک اور مسئلہ ہمیں جو پیش آیا تیسری ہیڈنگ آپ دیں گی مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ. اب ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیوں کی وجہ سے کئی مسلم اکثریتی علاقے ہندوستان کے سپرد کر دیے گئے جن کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا. قیام پاکستان کا اعلان ہوتے ہی ہندوؤں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے بچوں جوانوں اور بوڑھوں کو بے دریغ قتل کرنا اور خواتین کو وحشی درندوں کی طرح بے آبرو کرنا شروع کر دیا. یہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے سکالرز نے. روزانہ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین لٹ گئے. لاکھوں ضعیف عورتیں بچے تو راستے میں ہی شہید کر دیے گئے. تاہم جو مہاجر پاکستان آنے میں کامیاب ہو گئے ان کی تعداد بھی 1,25,00,000 سے زیادہ تھی اور یہ ایک عالمی ریکارڈ تھا. اسٹوڈنٹس یہ ایک بھارتی سازش تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پر ان مفلس و کلش یتیموں بیواؤں اور مہاجرین کا اتنا بوجھ زیادہ ڈالو کہ یہ ان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے اور یہ بالکل کھڑی نہ ہو سکے بلکہ کمزور معیشت تھی مزید کمزور ہو جائے. لیکن قائد اعظم کی تقریر مہاجرین کا حوصلہ بڑھا رہی تھی. انہوں نے انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا. مہاجرین کی آبادکاری حکومت پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا لیکن بیسٹ رسپانس آیا. قائد پہ جو ہے لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے تھے. یہ نہیں کہ ٹرسٹ نہیں تھا ہمارے جیسے دیگر لیڈروں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ تھا. انہیں پتا تھا کہ یہ صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد نے کوئی خرد برد پھر نہ ہی قائد نے جو ہے ایسی کوئی چیز کی ہوئی تھی سادہ کھانا ملک کا پیسہ جو ہے بچانا. آپ سمجھیں پہلی اجلاس ہو رہا تھا جب ہماری جو ہے اس کا پارلیمنٹ کا تو انہوں نے کہا یہ کھانے کا بندوبست. انہوں نے کہا یہ بل ہے یہ بجٹ ہے جو ہمارا اس پہ خرچ ہوگا. تو قائد نے کہا گھر سے کھانا کھا کے گھر سے کھا کے پئیں. یہ ملک جو ہے ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا. حالانکہ اس وقت جو ہے کوئی ڈائریکٹ ہم پہ قرضہ نہیں تھا. جو ہمیں پریویس قرضہ جو ہندوستان سے جو ملا تھا جس کا ہم آگے تذکرہ کریں گے وہ تھا لیکن ایسے ڈائریکٹ انہوں نے نہیں لیا ہوا تھا. آپ سمجھیں لیکن ٹرسٹ تھا. انہوں نے کہا مہاجرین کو گلے لگائے تو لوگوں نے آگے بڑھ کے ان کو گلے لگایا. ان کو رہنے کے لیے بھی دیا کھانے کے لیے بھی دیا اور جگہ بھی دی. یہی وجہ ہے کہ مہاجرین ہمیں صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کراچی حیدرآباد میں ہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہیں. یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ ہری پور میں بھی جو ہے مہاجرین موجود ہیں اور وہ ایسے ضم ہوئے ہیں کہ آج ہم وہ یہی لگتا ہے کہ یا تو یہ افغان ہے تو یا یہ جو ہے ہند کے رہنے والے جو ہند کی لوگ ہوتے ہیں ہند کے رہنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے کئی عرصوں سے باہر ہیں. تو یعنی اتنی محبت ملی ایسے انہوں نے ایڈجسٹ کیا کہ آج وہ یہاں ایڈجسٹ ہو چکی ہیں. تو یہ ایک مسئلہ جو ہے نا پیش آیا. بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے مہاجرین آئے اور ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. پھر ایک اور جس کا تذکرہ ڈیئر اسٹوڈنٹس بہت ضروری ہے وہ احساسوں کی تقسیم. ایسٹس بھائی اب ایسٹس بھی تو تقسیم کرنے ہیں. تو ایسٹس جو ہیں اس کا کیا ہوا ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو متحدہ ہندوستان کے مرکزی بینک ریزرو بینک میں 4 بلین یعنی جمع تھے. تناسب کے لحاظ سے ڈیئر اسٹوڈنٹ
ان میں سے 75 کروڑ یعنی 750 ملین روپے پاکستان کو ملنا چاہیے تھے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ بھارت پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے یہ اثاثے دینے میں مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا. تاریخ گواہ ہے ان چیزوں کی. آخر پاکستان کے مسلسل مطالبے پر اور بین الاقوامی ساکھ قائم رکھنے کے لیے اس نے پاکستان کو 20 کروڑ روپے دیے. کتنے؟ جسٹ 20 کروڑ. باقی اثاثوں کی ادائیگی کے لیے بھارتی وزیر سردار پٹیل نے یہ شرط لگائی کہ پاکستان کشمیر پر بھارت کا قبضہ جو ہے تسلیم کر لے. پاکستان اس کا ظلمانہ سودے بازی کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ آخر بین الاقوامی شرمندگی سے بچنے کے لیے گاندھی کے کہنے پر بھارتی حکومت نے 50 کروڑ روپے کی مزید ایک قسط اور پاکستان کے حوالے کر دی. اس کے ساتھ ہی بھارت نے متحدہ ہندوستان پر بیرونی قرضی جات کا 20% بھی پاکستان کے ذمہ ڈال دیا. جو بڑا قرضہ تھا، جو قرضے لیے تھے، اس کا 20% کہا کہ یہ بھی جو ہے پاکستان دے گا. جو دہلی کے اجلاس کی گفت و شنید کے بعد 17.5% کر دیا گیا. پہلے 20% تھا لیکن اس اجلاس کے بعد جو ہے اس کو کم کر دیا گیا. تو ایک مسئلہ یہ ایسٹس کی تبدیلی. اب یہ ہسٹری ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نہیں ہے کہ یہ میرا کہنا ہے، یہ ہسٹری ہے جو اس طرح. اور اس کو آج دن تک یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہاں یہ غلطی ہے، اس میں یہ چیزیں. بات سمجھ رہے جی؟ اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. اسی طرح ایسٹس نہیں، فوج کی تقسیم، فورسز کی جو تقسیم ہوئی، اس میں بھی ناانصافی دکھائی دیتی ہے. جو ہمارے سامنے جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو ہسٹری بتا رہی ہے، انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ملک کی تقسیم کے فیصلے کے ساتھ ہی افواج اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم بھی عمل میں آ جاتی. ڈیئر اسٹوڈنٹس بھارتی کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل اکنلک، یہ لفظ ہے اکنلک، چاہتا تھا کہ افواج کو تقسیم نہ کیا جائے. کون چاہتا تھا؟ بھارتی کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل اکنلک چاہتا تا کہ افواج پاکستان کو تقسیم نہ کیا جائے، اسے ایک ہی کمانڈر کے تحت رکھا جائے. لیکن مسلم لیگ اس پر رضامند نہ ہوئی. آخر طے پایا کہ پاکستان کو فوجی اثاثوں کا 36% حصہ اور بھارت کو 64% حصہ ملے گا. اس وقت متحدہ ہندوستان میں 16 اسلحے کی فیکٹریاں ڈیئر اسٹوڈنٹس تھی کام کر رہی تھی. ان میں سے ایک بھی پاکستانی علاقے میں نہیں تھی اور بھارتی حکومت کسی اسلحے کا کوئی پرزہ پاکستان کو دینے پر آمادہ نہ تھی. تیار اسلحے کے تمام ڈپو بھی بھارت میں تھے. ان کی تقسیم کا جو بھی طریقہ کار پیش کیا جاتا، بھارت اسے جان بوجھ کر کہا جاتا ہے مسترد کر دیتا. افواج کی فوری تقسیم نہ کرنے کا یہ اثر ہوا کہ بھارتی افواج اپنی نگرانی میں پاکستانی علاقوں میں رہنے والے ہندوؤں اور سکھوں کو مال و دولت اور ساز و سامان سمیت بحفاظت نکال کر لے گئے. بلاخر طے یہ پایا کہ پاکستان کو آرڈیننس فیکٹری کے قیام کے لیے 60 ملین روپے دیے جائیں گے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس پاکستان کے ساتھ فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بے حد بددیانتی دکھائی دی. تو یہاں بھی فوج کی تقسیم میں بھی جو ہے، یہاں بھی جو ہے وہ بددیانتی، کیونکہ ایکسپٹ نہیں کیا کہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ ایک ہی ہو. ان کا یہ کہنا تھا کہ کم سے کم پھر فوج ایک رکھ لیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ کیونکہ ہسٹری دیکھی جاتی ہے، بیک دیکھا جاتا ہے کہ مسلسل پیچھے ہو کیا رہا ہے. آپ کوئی ایک چیز اچھے کر کے اگر جو ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، لیٹ سے ہم کہیں کہ آپ شوگر جو ہے نا کوٹڈ ٹیبلٹ بنا رہے ہیں، تو بیچ میں کیا چیز ہے؟ بات تو یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں فوج کو، کبھی آپ کہہ رہے ہیں جو ہے نا گورنر جنرل جو ہے نا وہ جو ہے وہ قائد اعظم نہ کوئی ان کو بنایا جائے، سمجھ رہے. لیکن اس کے بیچ میں کیا چیز تھی کہ یہ کس طریقے سے اس کو جو ہے رول بیک ہو جائے، یہ جو ہے ملک نہ چل سکے. اور یہ تو ہمیں پیچھے ہم پورا چیپٹر اس کے حوالے سے بات کر کے آئے کہ کس طرح جو ہے ٹریٹ کیا جانے کی کوشش کی جاتی تھی قائد کو. لیکن قائد کمال دماغ تھا ان کا، صرف ایک چیز نہیں تھی، بہت سی کوالٹیز میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ ذہین بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے ٹریپ میں نہیں آتے تھے اور قانون کو سمجھتے تھے. یہ بھی بڑی بات ہے. بہت سی کوالٹیز ہیں، لیٹر ان کا بھی تذکرہ کریں. ایک اور مسئلہ ڈیئر اسٹوڈنٹ نمبر 6، دریائی پانی کا مسئلہ. اب یہ بھی ایک مسئلہ پیش آیا کمزور کرنے کے لیے پاکستان کو. پنجاب کو سندھ کے 5 معاون دریا ستلج، راوی، چناب، بیاس اور جہلم سے دریافت کرتے ہیں. ریڈ کلف نے تقسیم ملک کے وقت ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ بددیانتی کی کہ دریا راوی کا مدھو پور ہیڈ ورکس اور دریا ستلج کا فیروز پور ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے کر دیے. ہیڈ ورکس وہ ہوتے ہیں جہاں سے پانی
شروع ہو رہا ہے وہ ان کے حوالے کر دیے تاکہ جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر سکے، جہاں سے روک سکے۔ اب ہوا کہ حالانکہ ان ہیڈورس سے نکلنے والی نہریں پاکستان کے وسیع علاقوں کی آبپاشی کا واحد ذریعہ تھی۔ بھارت نے اپریل 1948 میں جبکہ ہماری گندم کھڑی تھی، یعنی پانی ضرورت تھا اس کو، دریاؤں کا پانی جو ہے وہ روک لیا۔ نیز بھارت نے دریا ستلج پر بھاکڑا ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تو پاکستان نے اس پر بھی شدید احتجاج کیا اور عالمی برادری کو بھارت کی زیادتیوں اور بے انصافیوں سے آگاہ کیا۔ آخر کار ڈیئر اسٹوڈنٹس، عالمی بینک کی مدد سے 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس منصوبہ طے پایا، جس کی روح سے 3 مشرقی دریاؤں دریا راوی، ستلج اور بیاس پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا کہ ان کا پانی جو ہے بھارت جو ہے وہ یوٹیلائز کرے گا، جبکہ سندھ، جیلم اور پاکستان اس کا پانی جو ہے ان کو ملے گا، وہ ان پہ یہ نہیں ڈیم بنا سکتے۔ یہی ہوا کہ سندھ طاس منصوبے کے تحت ہی تربیلا ڈیم جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہری پور میں جو ہے بنایا گیا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ، اہم مسئلہ تھا، لیکن یہ بھی ٹیکل ہو گیا۔ نیکسٹ جو پرابلم آ رہی تھی، کچھ ایسے مسائل تھے جو ہماری اپنی وجہ سے بھی ہمیں درپیش تھے۔ مثلا آئین سازی میں مشکلات ہو رہی تھی، 9 سال بننے کے بعد ہم نے آئین بنایا، سو امیزنگ، دیٹس سو امیزنگ، اور یہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ پاکستان قائم ہوا تو آئین بنانے کا کام اس دستور ساز اسمبلی کے سپرد ہوا جو 1945-46 کے انتخابات کے عمل میں وجود میں آئی، یعنی پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس سے نہ اسلامی آئین سے کوئی وقفیت تھی اور نہ اسے معیار پر منتخب کیا گیا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ نہ ہی اس اسمبلی ممبران کی اکثریت اسلامی آئین کا نفاذ چاہتی تھی۔ اب یہ بھی ہسٹری کہتی ہے اسٹوڈنٹس کے اسلامی آئین کا نفاذ بھی یہ نہیں چاہ رہے تھے، چنانچہ وقتی طور پہ انڈین ایکٹ 1935 کو ضروری تبدیل کر کے اس میں اب اس وقت تک کون سا آئین چل رہا تھا، ایکٹ چل رہا تھا انگریزوں کا بنایا ہوا 1935 کا، اس میں تبدیلیاں کر کے پاکستان جو ہے 9 سال تک 1935 کے ایکٹ کے تحت جو چلتا رہا، پھر 56 کا پہلا 1956 کا پہلا آئین بنا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ اسٹوڈنٹ کے دستور ساز اسمبلی میں بعض ارکان کے غیر اسلامی ذہن اور منفی رویے کے باعث آئین بنانے میں بہت تاخیر ہو گئی، چنانچہ مدت دراز تک پاکستان میں آئینی مشکلات پیدا ہوتی تھی۔ اب ایک شعر اس کے حوالے سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں، مجھے یاد ہے، کیا کرے ظلمت حالات کا شکوہ کے سعود شاعر کا نام ہے، کیا کرے ظلمت حالات کا شکوہ کے ظہور، ہم نے اندر کے اندھیروں کی سزا پائی ہے۔ اب اندر کے اندھیرے کیا ہیں؟ اپنے ملک میں جو لوگ جو ہے وہ ایک مختلف جو سوچ رکھنے والے تھے وہ ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ غدار تھے یا کیا تھے، میں تو ذاتی طور پہ یہ کمنٹ شیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کی یہ سوچ تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لبرلزم پہ جو ہے نا لبرل جو ہے قوانین ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ لیٹر 1949 میں جو ہے قرارداد مقاصد جو ہے پیش کی گئی کہ نہیں جو ہے یہ ملک اس لیے نہیں بنا گیا بلکہ اسلام کی پریکٹس کے لیے بنا گیا۔ لیٹر ہم اس پہ بھی کبھی علیحدہ سے بات کریں گے۔ نیکسٹ جو ہے ابتدائی مسائل میں نمبر 8 ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ، اس کا ہم تذکرہ کریں گے ان ڈیٹیل ایک ایک کا علیحدہ سے، لیکن یہاں پہ آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پوائنٹ لکھ سکیں۔ انگریز کے دور میں 635 پرنسلی سٹیٹس، نوابوں کی ریاستیں تھیں یا مہاراجوں کی، ٹھیک ہے، یہ ریاستیں برصغیر کی آبادی کا 1/4 جبکہ رقبے کے لحاظ سے 1/3 علاقے پر مشتمل تھا۔ سمجھیے جی اسٹوڈنٹ، ان ریاستوں میں کشمیر، جوناگڑھ گڑھ، حیدرآباد، دکن، مناوا اور بہت سی دیگر ریاستیں بھی شامل تھیں۔ اچھا، یہ جن کا نام لیا یہ وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے پاس آنی تھی۔ ہندوستان نے ان ریاستوں پر جبری قبضہ کر لیا اور پاکستان کے وسیع علاقے سے انہیں محروم کر دیا۔ یہ بھی ایک ایشو آ گیا پرنسلی سٹیٹس کا بھی، اس کو ایک ایک کر کے ہم بعد میں علیحدہ سے یہ کوشچن ہے کہ ریاستوں کا الحاق پر، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پھر نیکسٹ جو ہے 9 آپ لکھ سکتے ہیں بھارت کی پاکستان دشمنی۔ ہندوؤں نے کبھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہ کیا اور ساری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ مملکت جو ہے زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی۔ کانگریس کے صدر اچاریہ کرپلانی نے تقسیم وقت کے تحت یہ کہا تھا، کانگریس کا نصب العین متحدہ ہندوستان تھا اور وہ اب بھی پرامن ذرائع سے اس کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے گی، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ پنڈت نہرو نے کہا، ہماری یہ سکیم ہے کہ ہم اس وقت جناح کو پاکستان بنا لینے دیں، اس کے بعد معاشی طور پر یا دوسرے ذرائع سے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے جس سے مجبور ہو کر مسلمان گھٹنوں کے بل جھک کر ہم سے درخواست کریں گے کہ ہمیں پھر سے ہندوستان میں شامل کر لیا جائے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے پنڈت نہرو کی، انورٹڈ کاماز میں لکھ سکتے ہیں۔
اس قسم کے بیانات سے ہندوؤں کی جو ہے وہ کیا مسلم دشمنی مزید جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور بڑی یہ مایوس کن جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ تھی۔ ایک اور پوائنٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، سرکاری ملازمین کی پاکستان منتقلی، یہ بھی ہوا۔ سرکاری ملازمین کا جو ہے نا یہ بھی ایک ایشو تھا۔ تقسیم ہند کے فوراً پر پنجاب، سرحد اور سندھ کے تمام ہندو ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب دیکھیں کیا ہوا کہ لوگ چلے گئے، بہت سے لوگ چلے گئے، اس لیے مجبوراً ڈیئر اسٹوڈنٹس بعض اہم سول اور فوجی عہدوں پر انگریزوں کو برقرار رکھا گیا۔ بھارت سے مسلمان سرکاری ملازمین کو پاکستان منتقل کرنا بھی حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس مقصد کے لیے اسپیشل ٹرینیں چلائی گئی، لیکن ہندوؤں اور سکھوں نے ان گاڑیوں پر حملے کر کے مسلمان کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ تاریخ کہتی ہے بھارتی فضائی کمپنیوں نے ہوائی جہاز کے کرائے پر دینے سے انکار کر دیا کہ ہم کرائے پہ نہیں دے رہے۔ ان حالات میں پاکستان نے حکومت برطانیہ سے 40 جہاز حاصل کیے جن سے ان کو لایا گیا، جنہوں نے سرکاری ملازمین کی کثیر تعداد کو پاکستان پہنچانے کا کام کیا۔ دراصل حکومت بھارت کا مقصد یہی تھا کہ تربیت یافتہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان نہ جائیں۔ پھر 11 ایک اور پوائنٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اتنے یہ ہماری ٹیکسٹ میں نہیں ہے، ہماری ٹیکسٹ میں آپ کو میں کافی سارے پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ معاشی مشکلات، تقسیم سے قبل ہندوستان میں کپڑے کے تقریباً 400 کارخانے تھے، جن میں سے صرف 14 پاکستان کے حصے میں۔ پٹسن مشرقی بنگال میں تھی، لیکن اس سے سارے کارخانے مغربی بنگال کو دے دیے گئے۔ اسی طرح کوئلہ، لوہا اور معدنیات کے بڑے بڑے ذخائر بھی ہندوستان میں تھے۔ تمام بڑی بندرگاہیں بھارت کے حصے میں ہیں، صرف کراچی اور ایک آدھ اور جو ہے انہیں ملی ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ڈیئر اسٹوڈنٹ ایسا ہوا، یہ نہیں ہے کہ یہ ویسے۔ اسی طرح جغرافیائی مشکلات، مسئلہ کشمیر، پختونستان کا شوشہ جو ہے سرحد میں چھوڑا گیا کہ ہم پختونستان یہ جو ہے نا بنانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر پہ تو آپ آگاہ اس سے۔ پھر قائد اعظم کی جلد وفات، یہ ایک ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آخر میں جو ہے نا آپ لوگ حاصل کلام دیکھ سکتے ہیں۔ اب جغرافیائی مشکلات میں کیا ہے؟ تقسیم کے وقت پاکستان دو حصوں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا۔ دونوں کے درمیان 1750 کلومیٹر بھارتی علاقہ تھا، یہ سامنے نقشے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اور دونوں حصوں کے لوگوں میں جو ہے نا ان کو چلانا اور اس کو رن کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں کے رہن سہن کے طریقے، کلچر، زبانیں، رسم الخط وغیرہ جدا تھے۔ ان حالات میں دونوں بازوؤں کے درمیان فاصلے اور علاقہ غیر کی موجودگی نے دفاع کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے۔ جب ہمارا جو بنگلہ دیش بن گیا، مشرقی پاکستان ٹھیک ہے اور مغربی پاکستان، ان کے آپس میں جو ہے معاملات ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، اور اس میں بھی ایک لمبی کہانی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک جملہ کہہ کے ہم وہاں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہرحال جو ہے یہ بھی اثر جو ہے اس کا بھی پڑا۔ اسی طرح پختونستان کا سرحد کے عوام کو ریفرینڈم کے ذریعے یہ طے کرنا تھا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں کس کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ سرحدی گاندھی خان عبد الغفار خان نے ریفرینڈم کو بھارت کے حق میں لانے کے لیے بڑا زور لگایا، لیکن سرحد کے غیور عوام نے فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا۔ مایوس ہو کر اس نے افغانستان سے مل کر ایک آزاد ریاست پختونستان کا شوشہ چھوڑ دیا اور پاکستان میں تعصب پھیلانا شروع کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیورنڈ لائن سے پہلے کا جتنا علاقہ ہے وہ دے کر اور علیحدہ سے ایک ملک جو ہے پختونستان جو ہے بنایا جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور جو ہے مسئلہ کشمیر کا مسئلہ۔ اب ریاست جموں کشمیر میں 90% مسلمانوں کی آبادی تھی جی اسٹوڈنٹ، اس کا ہم پرنسلی اسٹیٹ میں ڈیٹیل تذکرہ کریں گے۔ اس لیے ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق یقینی امر تھا، لیکن وہاں کے ہندو ڈوگر راجہ ہری سنگھ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے خفیہ ساز باز کر کے بھارت سے پاکستان کشمیر کا جو ہے وہ الحاق کر لیا۔ اس پر مسلم